نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم حضرات، رمضان مبارک کا دوسرا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روزہ صرف رکھنا کافی نہیں بلکہ اس کے احکام اور آداب کو جاننا بھی ضروری ہے۔ آج ہم روزہ کے توڑنے والے بعض اشیاء اور نہ توڑنے والے بعض اشیاء کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تقوی اور احتیاط کا بھی، اور ایک دو احادیث بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قصداً جان بوجھ کر کھانا یا پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح خطا کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ جمع اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ عمدن کوئی چیز کھانے یا پینے سے تعلق رکھنے والی چیز حلق کے راستے یا وہ راستے جو کہ معدہ یا دماغ تک جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ البتہ جو راستے اللہ تعالی نے معدہ یا دماغ تک جانے والے نہیں بنائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا ایک آدمی ناک میں کوئی چیز ڈالتا ہے اور وہ حلق میں یا دماغ میں چلا جاتا ہے، یا جس کے کانوں کا پردہ خراب ہو گیا ہو اور ٹوٹ گیا ہو تو اس سے دماغ تک پہنچنے کا قوی خطرہ ہے۔ اسی طرح بول و براز کے راستے سے اگر پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، چاہے عمدن ہو چاہے خطا کے ساتھ ہو۔ لہذا ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر آنکھ میں دوائی ڈالی جائے تو وہ منفذ نہیں، وہ راستہ نہیں جو کہ سیدھا معدہ یا دماغ میں جاتا ہے۔ وہ مسامات کے ذریعے حلق میں اگر کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی حال انجیکشن کا ہے، جو وہ منفذ راستہ نہیں جو اللہ پاک نے بنائے ہیں، جو کہ ڈائریکٹ دماغ کو یا پیٹ کو پہنچتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی
غلطی سے کوئی چیز کھا لے یا پیے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. من نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. جو شخص بھول کر کھا پی لے وہ روزہ مکمل کرے، اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے. لہذا نسیان اور بھول سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ قضا لازم آتا ہے اور نہ کفارہ. البتہ یاد آتی ہی رک جانا ضروری ہے، یہ شریعت مطہرہ کی ایک رحمت ہے. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں محتاط رہیں، اخلاق کے دائرے میں رہیں. حسن اخلاق ہمیں چاہیے. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن صابه أحد فليقل إني صائم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش کلامی کرے، نہ شور و جھگڑا، اور اگر کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. یہ روزے کی ہمیں اخلاقی تربیت ہے. تو محترم بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور روزہ میں گفتگو میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. جیسا کہ کھانے پینے میں ہم محتاط رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت محتاط رہتے تھے، عام زمانہ میں بھی. منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو بازار سے ایک چیز ہدیہ آئی. آپ نے پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ تو ذرا سے شو معلوم ہوا، اسے واپس کر دیا. رمضان میں آپ کا احتیاط اور بڑھ جاتا تھا کہ کہیں مشتبہ چیز بھی نہ کھا لی جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ اسے بغیر بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یا تو حرام کے ساتھ روزہ سحری کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، یا حرام کے ساتھ روزہ توڑتا ہے، افطار کرتا ہے. لہذا ہمیں تقوی اختیار کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ روزے کا ثمرہ اللہ نے لعلکم تتقون بتایا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ ایک بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ اور زبان بھی روزہ دار ہوں. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کیا صرف بھوکا رہنا کافی نہیں؟ فرمایا اگر زبان آزاد ہے تو یہ مکمل روزہ نہیں. اس لیے ہمیں رمضان چونکہ تربیت کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہو اور زبان، آنکھ
اور دل بھی وہ روزہ رکھیں، اور اسی کا پھر رمضان کے بعد بھی ہم پابند رکھیں۔ اگر ہم نے اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اپنے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ نہیں رکھا اور اپنے اخلاق و اطوار کو درست نہیں کیا تو ہمیں تو بھوک اور پیاس نصیب ہوگی، لیکن روزہ کے جو ثمرات ہیں وہ نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔